تھا. لیکن آپ جس کو ولی سمجھتے ہیں، جس کو آپ ولی کہتے ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے؟ اب میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں کہ آپ اور آج ہم سب یہاں جمع ہیں اور شہنشاہ ہفتے اقلیم حضور تاج الاولیاء کا ہم عرس پاک 100 سالہ عرس پاک منا رہے ہیں. ولی مانتے تبھی عرس منا رہے ہیں. عرس اولیاء کے ہی منائے جاتے ہیں ہمارے ہاں، ورنہ عام لوگ ہو تو اس کو عرس سے تعبیر نہیں کیا جاتا. اگر ان کی فاتحہ اصال ثواب ہوتا ہے ان کے انتقال والے دن تو اس کو برسی کہتے ہیں ہم لوگ. لیکن جب لفظ عرس استعمال ہوتا ہے تو ذہن میں سمجھ میں آتا ہے کہ عرس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ولی کی بات ہو رہی ہے، کسی ولی کا عرس منایا جا رہا ہے، ان کی تاریخ وصال کو یاد کیا جا رہا ہے. اب میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ تاج الاولیاء اللہ کے ولی ہے، اس کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ اور یہ اکثر سوال وہابیہ کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں کہ بھائی آپ تو کسی کو بھی ولی بنا دیتے ہو. بھائی نبی تو آتا ہے تو اس کے پاس تو جبریل آتے ہیں. نبی معجزات کے ساتھ آتا ہے، اپنے معجزوں کے ذریعے اظہار کرتا ہے اپنی نبوت کا، اور جبریل اس کو بتاتے ہیں، وہی لاتے ہیں جبریل اس کی طرف، اور وہ کتاب کے ساتھ آتا ہے، ایسی کتاب جس کا جواب انسانوں کے پاس نہ ہو. وہ اپنے معجزوں سے پہچانا جاتا ہے، اپنے اخلاق و کردار اور اپنی کرامات اور اپنے بلند مقامات سے پہچانا جاتا ہے. لیکن آپ کسی کو بھی ولی کہہ دیتے ہیں. اس کا پیمانہ کیا ہے آپ کے پاس کہ جس کو آپ ولی سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کا ولی ہے؟ اب کل کوئی اگر وہابی آپ سے پوچھے کہ بھائی تاج الاولیاء کا آپ عرس منا رہے ہیں، ولی مانتے ہیں، آپ کے پاس سند کیا ہے کہ اللہ کے ولی ہے؟ آپ کے پاس دلیل کیا ہے اللہ کے ولی ہے؟ تو آئیے آج میں حدیث سے آپ کو دلیل دیتا ہوں. اور یہ حدیث پھر ایک دو نہیں، سینکڑوں کتابوں میں ہے. حدیث پاک یہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اور وہ روایت کرتے رسول اللہ سے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا احب اللہ العبد نادى جبریل. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اللہ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، دوسرے لفظوں میں محبوب جس سے بناتا ہے اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے. جب اللہ کسی کو اپنا ولی بنا لیتا ہے تو جبریل سے ندا کرتا ہے، جبریل کو پکارا جاتا ہے، جبریل سے خطاب ہوتا ہے اللہ کا، اور اللہ جبریل سے ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب فلانا فاحبہ. اے جبریل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، فلاں بندے کو میں نے اپنا ولی بنا لیا ہے، اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر، تو بھی اس کا محبوب ہو جا. فیحبہ جبریل. آقا کہتے ہیں پھر جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، جبریل بھی اس کو اپنا ولی اور دوست بنا لیتے ہیں. فینادی جبریل فی اہل السماء. اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام تمام آسمان کے فرشتوں میں ندا کرتے ہیں، پھر تمام آسمان کے فرشتوں میں خطاب کرتے ہیں. یعنی ولی کا یہاں سے بھی ایک مقام کا اندازہ لگائیں آپ کہ ایک بندہ زمین پر ہے جس کو اللہ نے اپنا ولی بنا لیا ہے، اپنا دوست بنا لیا، اپنا محبوب بنا لیا ہے. اب وہ چل تو رہا ہے زمین پر، لیکن اس کا تذکرہ کہاں ہو رہا ہے؟ آسمانوں میں ہو رہا ہے. اور ایسی مقدس مجلس میں کہ یاد رکھیے، یہ نہ سمجھیے کہ ہم تاج الاولیاء کا ذکر کر رہے ہیں تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں. ہمارا ذکر کوئی معنی نہیں، ہماری مجلس کسی اہمیت کی حامل نہیں. تاج الاولیاء اور جتنے اولیاء کی جب ہم مجلس منعقد کرتے ہیں ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ فرشتے ان کے درمیان میں ان کی مجلس منعقد ہوتی ہے، اور خطیب کون ہوتا ہے؟ جبریل علیہ السلام ہوتے ہیں، ان کا ذکر جبریل کرتے ہیں. تو آقا کہتے ہیں کہ فَيُنَادِ جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ. حضرت جبریل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں میں منادی کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، اور فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحبہ. اے فرشتوں کی جماعت سن لو، اللہ نے فلاں کو اپنا ولی بنا لیا ہے، اور میں نے بھی اس کو اپنا ولی بنا لیا ہے، تم سب بھی اس کو اپنا ولی بنا لو. تو اب فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، فرشتے بھی اس کو اپنا دوست اور ولی بنا لیتے ہیں. اب فرشتے کرتے کیا ہیں؟ اب اس کے بعد حدیث کے الفاظ سنیں فَيُحِبُّ أَهْلِ السَّمَاءِ. فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کو اپنا دوست بنا لیتے. ثُمَّ يُدْعَوْ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ. اور پھر یہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اہل ایمان کے دل میں اس ولی کی محبت ڈال دیتے ہیں. تو اب جہاں پر امت کا ایک اتفاق ہو جاتا ہے، جب امت کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب ایک اجماعی طور پر امت کے صالحین کہنے لگتے ہیں کہ یہ اللہ کا فلاں ولی ہے، تو یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ فرشتوں کے ذریعے ان کے دلوں میں پیدا کر دیا جاتا ہے.
تو اب تاجل اولیاء کی ولایت پر ایک دو نہیں بلکہ سارا زمانہ اتفاق کر رہا ہے اور سارے مومنین اتفاق کر رہے، تو پتہ چل گیا کہ تاجل اولیاء اس لیے اللہ کے ولی ہے کہ تمام مخلوق خدا کے بندے قدوس جو عاشقان رسول ہے، جو محبان رسول ہے، جو اولیاء سے محبت کرنے والے، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ان کے دلوں میں تاجل اولیاء کی محبت ڈال دی ہے۔ اب کسی جماعت کو اگر آپ یہ کہتے ہوئے دیکھو کہ ہم تو فلاں کو ولی نہیں مانتے، ہم ولی نہیں مانتے، تو اس میں لڑنے اور جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ لو کہ فرشتے کس کے دل میں محبت ڈالتے؟ حدیث میں آیا ایمان والوں کے دل میں۔ اب جس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے تو محبت کیا ڈالی جائے؟ تو آپ کوئی ولی کا انکار کرے تو تعجب مت کیجئے گا، سمجھ لیجئے گا اس کا ایمان سے ہی رشتہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اگر ایمان سے رشتہ ہوتا تو اس کے دل میں بھی اللہ محبت پیدا کر دیتا، فرشتے اس کے دل میں محبت ڈال دیتے۔ تو یہ حدیث سے پتا چلا ہمیں کہ جسے امت ولی سمجھتی ہے، ولی جانتی ہے اور اس کی طرف راغب ہوتی ہے، اس کی طرف مخلوق خدا متوجہ ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ کا بنایا ہوا ولی ہوتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے کہنے سے کوئی ولی نہیں بن جاتا، یہ محبت خود بخود پیدا کر دی جاتی ہے۔ اور یہ حدیث کی کتابوں میں آئیے سنیں اس کے حوالے، اس صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ صحیح بخاری کتاب بدیع الخلق باب ذکر الملائکہ حدیث نمبر 3209۔ صحیح مسلم میں بھی حدیث آئی ہے حدیث نمبر 6600۔ امام ترمذی نے بھی اس کو اپنی سنن ترمذی میں لکھا، کتاب تفسیر القرآن حدیث نمبر 3161۔ امام مالک نے اس کو اپنی الموطا میں لایا اس حدیث کو، حدیث نمبر 1837۔ امام عبد الرزاق نے اپنی المصنف میں لکھا حدیث نمبر 19673۔ امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث کو لایا اپنی مسند میں حدیث نمبر 8500۔ امام بزار نے اس کو مسند البزار میں لایا حدیث نمبر 8352۔ اس کو امام ابن حبان نے لکھا اپنی صحیح ابن حبان حدیث نمبر 365۔ امام ابو نعیم نے بھی اس کو لکھا حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 7 صفحہ 141۔ امام بہقی نے اس کو لایا کتاب الزہد حدیث نمبر 805۔ اور امام دائلمی نے اس کو اپنی مسند الفردوس حدیث نمبر 972۔ سرکار غوث اعظم چونکہ ولیوں کے تاجدار ہے، ان کی 11ویں کی نسبت سے 11 کتابوں کے حوالے میں نے دیے ہیں۔ حوالے اور بھی ہے لیکن 11 پہ میں رک گیا، اس لیے کہ ولی کا ذکر ہو رہا ہے تو ولیوں کے تاجدار کی بھی نسبت حوالوں میں ہم کو میسر آ جائے۔ تو اس حدیث سے پتا چلا کہ محبت دل میں ڈالی جاتی ہے۔ اور دوسرا پھر اب کیسے پہچانے کہ اللہ کا ولی ہے؟ محبت تو ڈال دی گئی، تو اب دوسری نشانی اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اولیاء اللہ۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے نبی، اللہ کے ولی کون ہیں؟ اولیاء کون ہیں؟ کیسے ہم پہچانے کہ اللہ کا ولی ہے؟ کیسے جانے کہ ہم یہ اللہ کا ولی ہے؟ قال الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جس کا چہرہ دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے، جسے تم دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ تو جس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے سمجھ لو وہ اللہ کا ولی ہے۔ اب میں اس کی ایک سب سے بڑی دلیل دیتا ہوں کہ آپ جب کسی ولی کی مزار پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ آپ سلام کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں۔ تو ذکر اللہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ولی کی قبر کو دیکھا اللہ یاد آ گیا۔ تو جب حیات ہے تب بھی اللہ یاد آتا ہے، وصال کے بعد قبر مبارک کو بھی دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ولی کی پہچان یہ ہے کہ جسے دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، اور جسے دیکھ کے سٹے کے نمبر یاد آ جائے تو سمجھ لو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جسے دیکھ کے اگر آپ کو لاٹری کے نمبر یاد آ جائے تو سمجھ لو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کا ولی خود ذکر اللہ کو پسند کرتا ہے، خود ذکر کرتا ہے، لوگوں سے ذکر کرواتا ہے، سٹوں کے نمبر نہیں بانٹا کرتا۔ تو یہ ایک ولی کی حدیث میں پہچان آئی۔ اس حدیث کو امام نسائی نے لکھا ہے اپنی سنن الکبریٰ کے اندر حدیث نمبر 11171۔ اس کو امام ابن مبارک لائے ہیں جو امام بخاری کے استادوں میں ہے، کتاب الزہد حدیث نمبر 217۔ اس کو امام ابن ابی دنیا انہوں نے اپنی کتاب الاولیاء صفحہ 14 پر لایا۔ اس کو امام حکیم ترمذی نے نوادر الاصول حدیث نمبر 623۔ امام طبرانی نے اس کو لایا المعجم الکبیر حدیث نمبر 12325۔ امام بزار نے اس کو لایا مسند البزار حدیث نمبر 5034 کے تحت۔ یہ دو حدیثیں سے ثابت ہو گیا کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اکرام کا ذکر آسمانوں میں فرماتا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی جاتی ہے۔ دوسری حدیث نے بتایا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھو خدا یاد آ جائے۔ تو باخدا یقیناً ہم قسم کے ساتھ حلفیہ کہتے ہیں کہ تاج الاولیاء کو جب بھی کوئی دیکھتا تھا اسے خدا یاد آتا تھا۔ آج بھی آپ مزار تاج الاولیاء پہ جائیے تو آپ کو اللہ یاد آنے لگتا ہے۔
تو یہ ان کی ولایت کی روشن جو ہے دلیل ہے۔ سرکار تاج الاولیاء کی ولادت 5 رجب المرجب 5 رجب المرجب 1279 ہجری کے اندر آپ کی تشریف آوری ہوتی ہے اس خاکدان گیتی پر۔ انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 27 جنوری 1861 عیسوی، اور دن تھا دوشنبہ۔ دوشنبہ فارسی زبان میں پیر کے دن کو کہا جاتا ہے۔ پیر کے دن آپ کی ولادت ہوئی، اور جہاں پر آپ کی ولادت ہوئی وہ علاقہ ہے گول بازار، کامٹی کا یہ علاقہ ہے۔ اب باقاعدہ وہ نشاندہی سے بتایا نہیں جا سکتا کہ وہ کون سا خاص گھر ہے کہ جس گھر پہ سرکار تاج الاولیاء کی ولادت ہوئی، لیکن یہ مورخین نے لکھا اور یہ بات طے شدہ اور اتفاقی ہے، اس پر اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت کامٹی میں ہوئی، گول بازار کے اندر۔ والد کا نام تھا حضرت سید بدر الدین شاہ علیہ رحمت و رضوان، اور آپ کی والدہ کا نام تھا حضرت سیدہ مریم بی بی۔ جس وقت تاج الاولیاء کی ولادت ہوئی تو بیان کیا جاتا ہے کہ آپ میں کوئی حرکت محسوس نہیں ہوئی، جیسے کہ بچے پیدا ہوتے تو روتے ہیں، مگر تاج الاولیاء روئے نہیں، خاموش تھے۔ تو دائی کو یہ شک اور شبہ ہوا کہ کہیں بچہ مردہ تو پیدا نہیں ہوا، تو اس نے بچے کو ہلایا ڈلایا، مگر تب بھی آپ نے کوئی حرکت نہیں کی۔